ان کی مثال تو اس شخص کی مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی طلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، تو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقوں کی ہے کہ آسمان سے مہ برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور غرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی کچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور ان کے آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہاری غذا پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لے آؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلا لے آؤ جو اللہ کے سوا ہوں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے، اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے، اور واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیاں کرے مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ تو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا۔ اس سے وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو راہ دکھاتا ہے، اور اس سے تو وہ بدکاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنایا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔